is the thing, like still آج بھی پیرنٹس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہتے ہیں فورن ڈگری پہ جاؤ, and the kind of inflation that has happened all around the world. So سب کیا ڈفرینس ہے مطلب اتنا آپ کا, کیونکہ فورن ایکسپیرینس بھی ہے, پاکستان کی بھی آپ کو اندر خانے سب پتہ ہے جامعات میں کیا ہو رہا ہے. سو واٹ از دا پوائنٹ, کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹل ہیڈ ہوتے ہیں ہم سے اور ہم ان کو فالو ہی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے لیگل ایجوکیشن میں پاکستان میں نا سب سے پہلے تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنے آپ کو اور میرے جو کولیگس ہیں. یہ ظاہر بات ہے, تھوڑی چپتی ہوئی بات ہے. میرے بہت سارے دوست جو ہیں جو اس فیلڈ میں میرے ساتھ ہیں, ہم اثر ہیں, وہ شاید اس کو بہت اچھا نہ سمجھیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں 2000 اور 2001 سے آن ورڈ جو ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو پاکستان میں ریفارمز ہوئے, ایچ ای سی بن گیا, بے تحاشا پیسہ یونیورسٹیز کو پروجیکٹس کے سینس میں دیا گیا, انفراسٹرکچر ہیوج ڈیولپ ہوئے, اور کئی یونیورسٹیز نے بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنائے, اپنی پروپوزلز ڈالی. بدقسمتی سے پاکستان میں کسی ایک بھی یونیورسٹی میں کسی ایک بھی لاء ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی نے جو ہے آگے بڑھ کر ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب ہم انفرادی طور پہ بات کریں تو ان کے پاس وجوہات ہوں گی کہ لوگ نہیں تھے, سینئر لوگ نہیں تھے, پروجیکٹس نہیں لکھے, PC1 نہیں لکھے, وجوہات جو بھی ہوں. دیکھیں بائی دی اینڈ آف دی ڈے باٹم لائن یہ ہے کہ لیگل ایجوکیشن اس پوری بوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو آپ دیکھیں ہمارے بہت پرانے ادارے جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے, ایک بہت زبردست ان کی ایک ٹریڈیشن ہے لاء پڑھنے پڑھانے کی, لیکن آج بھی ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو بہت پرانا انفراسٹرکچر ہے, اور کوئی اسپیشلائز سینٹرز نہیں بنا سکے. اسی طرح پشاور یونیورسٹی دیکھیں, بہت زبردست لاء کی ان کا خیبر لاء کالج جو ہے بہت زبردست. کراچی یونیورسٹی کا میں نام ابھی اس لیے ریسنٹلی لیتا کہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی لیکن وہ بھی اس فنڈنگ سے نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ فنڈنگ سے آپ لوگوں نے ایک اچھا انفراسٹرکچر کریٹ کر رہی ہے. لیکن باقی تمام جگہوں پہ ایون انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آپ دیکھ لیں, ان کا جو سب سے سیلیبریٹڈ پروگرام ہے وہ شریعہ لاء کا پروگرام تھا, اور اب بھی خاصی حد تک ہے, ان کی پہچان ہے یہ پروگرام. لیکن آج اور وہاں پر متعدد ڈپارٹمنٹس کی ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگز بن گئی ہیں, بڑی بڑی لیبز بن گئی ہیں, لیکن شریعہ لاء پروگرام کا آج تک کوئی کیمپس نہیں بن سکا وہاں پر بھی. ایون یہ بدقسمتی دیکھیں, اس لیے کہ کبھی ہم نے کوئی ایسی پروپوزل نہیں پٹ کی. تو پہلے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو ہمارے کرنے والا کام تھا ہم نے نہیں کیا. جب انفراسٹرکچر بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر لوازمات کے طور پر فیکلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے, فیکلٹی اسکالرشپس آتے ہیں, اور یہ PC1 کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 پھر اگلی سٹیج, اور پھر اس کے اندر اسپیشلائزڈ. مثلا دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس میں کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہمیشہ سے رہا ہے. ایک ملک کی یونیورسٹی میں کانسٹیٹیوشنل لاء پڑھنے پڑھانے اور ریسرچ کرنے کا سینٹر نہیں ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جو بار بار بات کرتا ہوں جہاں پہ انڈے, مرغی, راوی کی گائے, نیلی گائے, پیلی گائے, گندم کی فلاں قسم, اس کے ایکسیلنس کے سینٹر بن چکے ہیں جو بننے چاہیے, کیونکہ اس ملک کی معیشت کا وہ اہم جز ہے.